السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین و ناظرات، الحمدللہ نئے ہجری سال کا آغاز ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ 1445 یہ نیا ہجری سال ہم سب لوگوں کے لیے مبارک کرے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور تمام امت مسلمہ کو امن اور امان میں رکھے۔ بلکہ میں یہ بھی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس نئے سال کو تمام بنی نوع انسانی کے لیے امن اور شانتی کا پیغمبر بنائے۔ سورۃ الجمعہ کی دوسری نشست میں آپ سب لوگوں کا استقبال ہے، اور مولانا محترم میرے ساتھ میں ہیں عبدالستار ندوی صاحب۔ اور تمہیداً ایک بات میں آپ لوگوں کے لیے عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کی جو آیت ہے، آیت نمبر 5، 6، 7 اور 8، جس کا ہم احاطہ کرنے والے ہیں، ان آیتوں کی تیاری کے وقت مجھے علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات یاد آئی جو انہوں نے کہا کہ قرآن ایک آئینہ ہے۔ اور جیسے ہی 5ویں آیت پر میں پہنچا اور مختلف تفاسیر کی روشنی میں اس آیت کو سمجھنے کی جب ہم کوشش کریں تو ایسا احساس ہوتا ہے کہ علی میاں ندوی نے جو یہ کہا ہے قرآن مجید کے بارے میں کہ قرآن مجید آئینہ ہے، تو اس وقت امت مسلمہ کی جو حالت ہے قرآن کی یہ آیت جو ہے آئینہ بتاتی ہے۔ مولانا تلاوت اور ترجمانی پیش کریں گے، اس کے بعد میں ایک ایک آیت کی تفسیر آپ لوگوں کے سامنے بیان کی جائے گی انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ صدق اللہ العظیم۔ جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا مگر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں۔ اس سے بھی زیادہ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا ہے۔ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ تو مومن بھائی، یہ جو ابھی ہم لوگوں کے تذکیر میں یا تفسیر میں سورۃ الجمعہ جو چل رہی ہے، اس کی 5ویں آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے یہودیوں کے تعلق سے ہم لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ یہودی ایسے تھے۔ اس میں ایک بات غور کرنے کی یہ بھی ہے موین بھائی کہ حمیلو کا لفظ آیا ہے، یہ پیسو میں آیا ہے، مجہول، یعنی یہ ایسی قوم تھی جو احکام خدا بندی کو لینا بھی نہیں چاہتی تھی۔ بسا اوقات خدا کی طرف سے جب احکامات نازل ہوا کرتے تھے تو یہ آنا کانی کرتے تھے۔ بلکہ ایک بار تو ایسا بھی ہوا کہ طور پہاڑ کو ان کے اوپر لٹکا دیا گیا، تب انہوں نے کہا کہ اب ہم مانتے ہیں، اب ہم مانتے ہیں۔ رفعنا فوقکم الطور۔ جی۔ تو اس لیے حملو کا لفظ لا کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو ایسے ہیں کہ زبردستی ان کو دیا گیا عمل کرنے کے لیے، ان پر لادا گیا۔ تو مومن بھائی، ہم یہاں پہ یہ جاننا چاہیں گے تاکہ ناظرین کے سامنے بھی یہ بات آ جائے کہ یہ دو جگہ حملو اور لم یحملو، اس سے کیا مراد ہے یہ؟ مولانا دوسری بات جو مفسرین نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے دو باتوں کا ذکر کیا ہے، ایک جو ہے قبول بالرضا اور دوسرا ہے قبول بالجبر۔ تو یہاں یہود کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے جبر کے ساتھ میں تورات کو قبول کیا۔ اچھا اور اسلوب قرآنی سے ایک اور بات جو سامنے آتی ہے کہ ایمان والے جب کتاب اللہ کو رضا اور رغبت کے ساتھ میں قبول کرتے ہیں اور اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہیں تو وہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں آتیناہم الکتاب یہ اسلوب استعمال کیا ہے۔ اور دوسری جگہ پر جو ایسی قومیں گزری ہے جنہوں نے اللہ کی کتاب کے ساتھ میں یا اس کے جو حقوق ادا نہیں کیے، اللہ تعالیٰ نے وہاں اوت الکتاب کا لفظ بھی بہت اچھی بات مہین ہے، بہت اچھی وضاحت آپ نے۔ تو یہاں اوتو سے زیادہ یہاں تو اب حمل التورات کا لفظ اللہ تعالیٰ نے لایا ہے، ان کے اوپر
کتاب لاد دی گئی، اس میں تو یہ اس میں اور زیادہ مطلب کراہت کے ساتھ میں اور جبر کے ساتھ میں، جیسا کہ ہم نے سورہ بقرہ کی وہ آیت تلاوت کی، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، کہ ہم نے تمہارے اوپر طور کو جو ہے مسلط کر دیا. مطلب ایسا لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو جو ہے ان کے اوپر لا کر ان کے سروں کے اوپر مسلط کر دیا تورات کو قبول کرنے پر، تب جا کر وہ راضی ہوئے. لیکن اس کے بعد میں جو مولانا اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں یہاں کہ اتنا ہونے کے بعد میں بھی انہوں نے اس کتاب کا حق ادا نہیں کیا، لم یحملوہا. تو یہاں جو حامل تورات تھے انہوں نے کتاب اللہ کا جو حق ادا نہیں کیا، تو ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کی کیا روش رہی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ کہا کہ ان کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جس کی پشت پر کتابیں لاد دی گئی ہو اور اس کو کچھ پتا نہیں کہ وہ علم کا کیسا خزانہ اپنے پشت پر لادے ہوئے ہے، کیونکہ وہ اس کو سمجھنے سے عاری اور قاصر ہے. میں یہاں پہ ایک سوال یہ کروں گا کہ یہ جو مثال ہے یہودیوں کے لیے مثال ہے، تو اس سے ہمیں یہودیوں کے تعلق ہی سے بس کافی ہے کہ ہمیں بھی اپنے اوپر یا مسلمانوں کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے جو کتاب ہمیں دی گئی ہے اس کے ساتھ اگر ہمارا رویہ اس طرح ہو تو پھر ہم بھی اس زمرے میں. بالکل. جو میں نے علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات تمہید میں رکھی کہ قرآن مجید ایک آئینہ ہے اور ہم کو اس آئینے میں دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے اور قرآن مجید کے کس حصے میں ہمارے لیے ہدایت کا کیا پہلو ہے، تو اسی لحاظ سے سورہ کی آیت جو ہے وہ اس وقت پوری کے پوری اس کا انطباق، اس کا اپلیکیشن امت مسلمہ پر ہو رہا ہے کہ آج امت مسلمہ کی بھی وہی حالت ہے جس وقت قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اور اللہ تعالیٰ نے یہود کی مثال دے کر جو ہے امت مسلمہ کو، جو قیامت تک امت مسلمہ آنے والی ہے، ان کو یہ درس دیا ہے، یہ تنبیہ کی ہے کہ قرآن مجید کا حق تم بھی اسی طریقے سے ادا نہیں کر رہے ہو جس طریقے سے تورات کا حق یہودیوں نے ادا نہیں کیا یا بنی اسرائیل نے ادا نہیں کیا. کیونکہ ہادو کا لفظ آگے آ رہا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تشریح ہوگی کہ بنی اسرائیل نہ کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کو ہادو کیوں کہا ہے. تو انشاءاللہ تو مولانا ہم یہ کوشش کریں یا آپ بتائیں کہ قرآن مجید کے کیا علمی تقاضے ہیں، کیا علمی حقوق ہے، یا ہماری کیا علمی ذمہ داریاں ہیں، ہماری عملی ذمہ داریاں کیا ہے، اور ہماری دعوتی ذمہ داریاں کیا ہے. اور قرآن مجید ایک کتاب انقلاب ہے، تو وہ انقلاب کے سلسلے میں قرآن مجید کی یا اللہ کی کتاب کی کوئی بھی کتاب ہو اس کی کیا ذمہ داری اس امت پر عائد ہوتی ہے، اور کس طریقے سے یہود اس سے منحرف ہوئے اور آج امت مسلمہ کا کیا حال ہے. ہمیں قرآن کے تعلق سے سوچنا چاہیے. کئی احکام، کئی حقوق ہمارے اوپر لازم آتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے قرآن کی تلاوت کرنا، دوسری بات ہے قرآن کو سمجھنا، تیسری بات یہ ہے کہ قرآن کے پیغام کو ہمیں پہنچانا، چوتھی بات یہ ہے قرآن کو دوسروں کو ہمیں پڑھانا، اور اس کے آفاقی احکام کو، یعنی دعوت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو صرف ہم اپنوں تک محدود نہ رکھیں بلکہ تمام لوگوں تک جو اس سے نہیں جڑ سکے ہیں یا جو اسلام سے ناواقف ہے ان تک اس کے پیغام کو پہنچانا. یہ ہمارا سمجھیے کہ قرآن کا حق ہمارے اوپر ہے، بلکہ ہم تمام مسلمان کا یہ فرض منصبی ہے. مولانا وہ ایک حدیث یاد آ رہی، بلغوا انی ولو آیا، کہ مجھ سے یا میری طرف سے پہنچاؤ ان لوگوں تک چاہے وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. میرے خیال سے اشاعت قرآن اور تبلیغ قرآن کے لیے اس سے اور زیادہ موضوع کوئی حدیث، ویسے تو بہت ساری احادیث ہے لیکن اتنے مختصر ایک جملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات اپنی امت سے کہی ہے کہ اگر ایک آیت بھی تم کو معلوم ہے اور اس کا علم ہے تو میں تم کو یہ حکم دے رہا ہوں کہ میری طرف سے یہ آیت دوسرے لوگوں تک پہنچاؤ جن لوگوں تک قرآن مجید نہیں پہنچا ہے. یعنی ادنا سے ادنا علم بھی اگر قرآن کا ہم میں سے کسی کے پاس ہے تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم دوسروں تک اس بات کو پہنچائیں. جی. اور مولانا دیکھیے ہمارا ساری امت کا یہ معاملہ ہے کہ ہم قرآن مجید کے بارے میں یا اپنے دین کے بارے میں یا اپنے نبی کو لے کر بہت جذباتی ہیں، لیکن یہ کتاب جو ہے اس سے صرف جذباتی آہنگی یا اس سے صرف جذباتی لگاؤ
اس سے بڑھ کر جو ہے یہ علم ہے، یہ علم ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا. اصل یہ ہے کہ ہدایت کی کتاب قرآن پاک یہ بہرحال پاک کتاب ہے، اس کا احترام ہم میں سے ہر ایک کو کرنا چاہیے، باوضو چھونا چاہیے، سب کچھ اپنی جگہ صحیح ہے جی. لیکن جو ہدایت کی کتاب ہے اس کو ہدایت کے طور پہ ہمیں پڑھنا بھی چاہیے، اور ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جس طریقے سے یہ کتاب ہمارے لیے ہدایت ہے اس طریقے سے ان لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے جو ابھی راہ راست پر نہیں آ سکے. ابھی احترام قابل لحاظ جی. اور بالکل احترام سر آنکھوں پہ، لیکن جب ہدایت کی بات آئے تو ہمیں چاہیے کہ اگر قرآن کسی کو دینے کا موقع ملے تو ہم قرآن عنایت بھی کریں جی. بس اوقات بعض لوگ کہتے ہیں کہ وضو نہیں کیا، ٹھیک ہے وضو نہیں کیا، غسل نہیں کیے ہیں، یہ ہمارے اوپر لاگو ہیں، یا ہم اس کے مکلف ہیں، دوسرے لوگ اس کے مکلف نہیں، یا ہم یہ کریں کہ اس کی تراجم پیش کریں. جی. اگر عربی عبارت دینا بہرحال اگر ٹھیک نہیں لگ رہا تو پھر تراجم دے، لیکن اتنا تو کنفرم ہے، کلیئر ہے کہ قرآن کو اگر اپنے پاس ہم محفوظ رکھیں اور ان تک نہیں پہنچائے تو ہم مجرم ٹھہریں گے. اور مجھے یہ بات اس لیے یاد آئی کہ ابھی حال ہی میں سویڈن میں قرآن مجید جلانے کے اوپر بہت ہنگامہ ہوا، اور بہت زیادہ جو ہے دنیا کے مختلف گوشوں میں اس کے خلاف بہت سارے مورچے نکالے گئے. تو یہ بات تو اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ ہم جو ہے اس بات کی مذمت کرتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ میں اس قسم کا کوئی معاملہ کیا جائے، لیکن اس سے زیادہ یہ بات بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ کیا ہمارا لگاؤ قرآن مجید کے ساتھ میں صرف جذباتی ہے، اور جو لوگ اس کے خلاف اس کی مذمت تو کرنی چاہیے، لیکن جو لوگ مذمت کر رہے ہیں وہ بھی اپنے بارے میں سوچیں کہ کیا انہوں نے قرآن مجید کو ایک بار بھی زندگی میں سمجھ کر پڑھا ہے جو اس کا حق ہے. تو اس کا جو علمی حق ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو ہم سمجھ کر پڑھیں، اور آج ہمارے پاس میں ایسا کوئی عذر باقی نہیں رہا ہے کہ قرآن مجید کو ہم کسی زبان میں سمجھ نہیں سکتے. اس کی تفاسیر اور اس کے تراجم جو ہے دنیا کے تمام زبانوں میں ہو چکے. موہن بھائی ایک بات یہ بھی ہے کہ جس نے بھی قرآن جلایا بہت ہی غلط کام کیا اس نے، اور قابل مذمت عمل ہے، لیکن ایک بات غور کرنے کی یہ بھی ہے کہ قرآن کو وہ اس حیثیت سے نہیں سمجھ رہے ہیں جی، اور اس حیثیت سے ان کا ایمان بھی نہیں ہے اس پر. اس لیے ہمیں مذمت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر افسوس بھی کرنا چاہیے بالکل کہ انہیں ہدایت نہیں ملی اس لیے ایسا کر رہے ہیں. لیکن ہمارا قرآن کے ساتھ قلبی تعلق ہے، اس پر ایمان ہے، اس کے بعد بھی اگر قرآن کے ساتھ ہم ایسی بے حرمتی کریں کہ اسے سالوں سال تک اسے چھوئے تک نہیں، اسے سمجھ کر پڑھنے کی کوشش نہیں کریں، طاقوں میں سجا کر رکھیں، اور جو ان کا حق ہے وہ ادا نہ کریں، تو گویا کہ بے حرمتی میں ہم بھی شامل بالکل. اب یہ ہے کہ اس کی بے حرمتی کا انداز کچھ اور ہے اور ہماری بے حرمتی کا کچھ انداز کچھ اور. یہ دیز آر دا ویریس فارمس آف ڈینائنگ، مطلب یہ جس کو اللہ تعالیٰ نے آگے تکذیب آیات کہا ہے، میرے خیال سے اس میں جو ہے ہم اس کا احاطہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تکذیب آیات سے کیا مراد ہے. اور اللہ رب العزت نے رسول کی زبانی یہ بات بھی کہلوایا نا، وقال الرسول یا قوم ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ رسول قیامت کے دن کہیں گے کہ ہماری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس پر عمل نہیں کیا. جی، سورہ فرقان کی آیت ہے اور اس سے وہی مراد لی گئی ہے جو آپ نے کہا. تو اس قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں بھی ہر مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا اس نے قرآن کو ترک کر دیا ہے، یا زندگی میں قرآن کا کوئی تعلق اس سے باقی نہیں ہے اس کے زندگی کے ساتھ میں. آگے چلیں مولانا. اس میں ابھی دیکھیے ایک چیز اور غور کرنے کی ہے کہ حماری کا لفظ کیوں لایا گیا. جی میں وہ اس کی طرف آنا چاہتا تھا. جی تو موہن بھائی اگر وضاحت کر دیں آپ. نہیں، حمار دیکھیے پر مشقت کاموں کے لیے جو ہے گدھوں کو عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے. بار برداری جتنے جانور استعمال کیے جاتے ہیں اس میں سب سے زیادہ گدھوں کا استعمال کیا جاتا ہے. اور گدھے ویسے بھی بڑے بردبار ہوتے ہیں، مطلب وہ مشقت قبول کر لیتے ہیں اور وہ مشقت بھرا کام کر لیتے ہیں. اس میں ایک بات اور یہ سمجھ میں آتی ہے موہن بھائی کہ دیکھیے گدھے کے اوپر یا کسی بھی جانور کے اوپر چاہے اس کے اوپر ریت لاد دیں یا سونا لاد دیں اس کے لیے برابر، کچھ بھی لاد دیں تو اس کے لیے برابر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر چارہ بھی لدا ہوا ہو جی تو وہ چارے کو کھا نہیں پائے گا، بھوکا رہے گا، لیکن وہ لدے ہوئے چارے کو نہیں. وہی حال ہے ان لوگوں کا. موہن بھائی اس میں ایک بات اور غور کرنے کی ہے کہ جس طریقے سے
یہودیوں نے مسلمانوں کے اوپر 3 باتیں کہی تو اللہ تعالیٰ نے تینوں کا جواب دیا. ایک یہ کہ مسلمانوں کو کہا کہ یہ امی ہے اور یہ امیوں کا رسول ہے. تو اللہ نے جواب دیا کہ یہ امی ہے یا نہیں، لیکن تم پڑھے لکھے ہو کر کے بھی گدھے جیسے ہو. کتابیں تو ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا نحن ابناء اللہ و احباؤ، کہ ہم تو اللہ کے پسندیدہ ہیں، یہ ہے. جی تو اللہ تعالیٰ نے کہا جب ایسی بات ہے تو پھر موت کی تمنا کرو. وہ جو آگے آیت آنے والی. جی. اور تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے سبت کا حوالہ دیا، بلکہ دیا کرتے تھے ہمارے پاس تو سبت ہے. تو اللہ رب العزت نے اس کے بدلے میں یا جمعہ عنایت فرمایا. تو گویا کہ آگے بھی وہ سب باتیں آئیں گی. میری بہت ہی عاجزانہ التماس ہے کہ ہمارے یہاں جو حفظ قرآن کا سلسلہ ہے مختلف مدارس میں، اور ہمارے بچے بہت محنت سے جو ہے قرآن مجید کا حفظ کرتے ہیں، جس کے اندر 4 سال 5 سال تک لگا دیتے ہیں اور وہ قرآن مجید کے حافظ ہو جاتے ہیں. لیکن ہم جو مشاہدے میں جو بات آئی ہے کہ یہ قرآن مجید کے حافظ ہونے کے باوجود قرآن مجید جتنا حفظ ہے ان کے سینوں میں اللہ تعالیٰ کا یہ خزانہ موجود ہے، لیکن اس میں سے اکثر و بیشتر حفاظ ایسے ہوتے ہیں جو قرآن مجید کی ایک آیت یہ بھی معنی اور مفہوم سے وہ ناشنا ہوتے ہیں. تو یہ ایک بات ہے جو قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں ہم کو سمجھنا چاہیے کہ جہاں حفاظت قرآن کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کتاب کو حفظ کرنا دنیا کی تمام کتابوں کے بنسبت بہت زیادہ آسان ہے، کہ ایک ایسی زبان ہے، ایک اجنبی زبان ہے اجمیوں کے لیے، لیکن ایک بچہ جو ہے 2 سے 3 سال میں اس کو حفظ کر لیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرتی نظم ہے جو حفاظت قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ نے قائم کیا. لیکن کیا اس سے بڑھ کر ایک حافظ یا مدرسے کے جو منتظمین ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے یا نہیں سوچنا چاہیے کہ جن بچوں پر اتنی محنت ہو رہی ہے 3-4 سال، ان کے لیے یہ بھی کاوش کی جائے، یہ بھی کوشش کی جائے کہ کم سے کم قرآن مجید جو ان کو حفظ ہے اس کا رواں ترجمہ جو ہے اس کے ساتھ میں پڑھایا جائے، تاکہ وہ یہ سمجھے، جب وہ پڑھیں تو وہ سمجھیں کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں کیا کہہ رہا ہے. بعض جگہ یہ کوششیں ہو بھی رہی ہیں، ممکن ہے کہ اللہ کرے کہ ہو. لیکن موین بھائی، یہ قرآن حفظ کرنے کی جو عمر ہوتی ہے نا، جس عمر میں بچے حفظ کرتے ہیں اس عمر میں ان کو تراجم سے مطلب نہیں ہوتا. یعنی عمر بہت چھوٹی ہوتی ہے. ہاں، 5 6 7 یا 7 8 9 اس لیے اگر تراجم ان کو پڑھایا جائے تو انہیں بات کچھ سمجھ میں اتنی نہیں آئے گی، اور پھر ساتھ میں اگر تراجم پڑھایا جائے تو پھر قرآن نہیں یاد ہو پائے گا. تو شاید اس وجہ سے بھی لوگوں نے ایسا کیا. لیکن جب حفظ مکمل ہو جائے تو قرآن سمجھا کے پڑھانا ضروری ہے، اتنا تو کرنا چاہیے. تو اس میں ایک چیز اور ہے کہ یحمل اسفارا، یہ قرآن نہیں آیا، کتاب نہیں لایا گیا، اسفار لایا گیا. یہ سین رافع، سفارہ کی میننگ ظاہر ہونا، اجالا ہونا، کھل کر سامنے آنا. اس لیے قرآن میں آیا والصبح اذا اسفر، اور قسم ہے صبح کی جب وہ روشن ہو جائے. تو یعنی جو چیز یہ اٹھائے ہوئے ہیں وہ ایسی چیز ہے کہ اگر یہ کھول کر کے دیکھیں تو ان کے سامنے راہیں روشن ہو جائیں گی، کھل جائیں گی. اس لیے، اور سفر کو سفر اس لیے کہتے بھی ہیں کہ سفر کرنے سے انسان کے ایک دوسرے کے اخلاق کھل کر کے سامنے آ جاتے ہیں کہ کس اخلاق کا ہے، کس خلق کا یہ حامل ہے، اس کے کیسے اخلاق ہے. اس لیے سفر کو سفر کہتے ہیں. بہت اچھی بات لائی آپ نے. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ. مولانا یہاں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی مثال پیش کی ہے اور جس کے بارے میں کہا کہ اس سے بھی بری مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا. تو یہاں جھٹلانے سے کیا مراد ہے یہ ہم کو ناظرین کو سمجھانا پڑے گا. کیا صرف زبانی یا قولی اقرار کر لینا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور ہماری عملی زندگی میں ہم اس کے خلاف کام کریں، تو کیا یہ آیتوں کی اللہ تعالیٰ کے احکام کی تکذیب ہے یا اللہ تعالیٰ کے احکام کی تکذیب نہیں ہے؟ بہرحال قولی ہو یا عملی ہو، یہ دونوں طریقے سے اللہ کے کلام کی تکذیب ہے. بلکہ معین بھائی میں یہ کہتا ہوں کہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ قولی سے زیادہ خطرناک عملی ہوتا ہے.
جی عملی جھٹلانا یہ قولی سے خطرناک ہوتا ہے. دو وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم سے محبت کا دعویٰ بھی ہے جی اور ہمیں جھٹلایا بھی جا رہا ہے. جو لوگ محبت کا دعویٰ نہیں کرتے ہیں, جو لوگ عقیدت کا دعویٰ نہیں کرتے ہیں, وہ جھٹلاتے ہیں تو ان کا بھی جھٹلانا غلط ہے, لیکن کم سے کم اتنا تو ہے کہ وہ اسے مانتے نہیں ہیں. جی لیکن ہم مانتے ہوئے اس کے بعد جھٹلائیں تو یہ زیادہ تکلیف دہ بات ہے. اور دوسری شکل جو قولی سے زیادہ عملی خطرناک ہوتی ہے, اس کی مثال اگر ایسی دی جائے کہ کوئی آدمی چھت پہ چڑھ جائے جی اور صبح سے شام تک یہ کہتا رہے میں کود جاؤں گا جی اور نہیں کودے, جی اور ایک آدمی چھت پہ چڑھ گیا اور کچھ بھی نہیں کہا اور کود گیا. جی تو کبھی کبھی عملی چیز جو ہے زیادہ خطرناک ہوتی ہے. تو ایک تو زبانی جھٹلانا ہے, تو زبانی جھٹلانا تو مسلمانوں میں بہت کم ہے, بلکہ وہ سمجھے تو کہ نہیں. انسان اسلام سے باہر ہو جی. جائے گا جس نے. لیکن جی عملی طور سے ہمارا جو رویہ ہے, یہ ہمارا رویہ اس بات کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ ہم نے بھی قرآن کو جھٹلایا ہے, جی اور اس کا احساس اسی لیے نہیں ہے کہ ہم زبان سے ایسا نہیں کر رہے ہیں. جی تو ہمیں اپنے عمل کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم عمل سے قرآن کے ساتھ ہمارا لگاؤ کیسا ہے. مولانا یہ سمجھنے میں بہت آسان ہے کہ قرآن مجید جا بجا نماز کو قائم کرنے کی بات کرتا ہے, زکوٰۃ کو دینے کی بات کرتا ہے. کتنے مسلمان ہیں جو نماز پڑھتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, لیکن بعض جگہ پر بعض جو گناہ ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو تنبیہ قرآن مجید میں پیش کی ہے, وہ تنبیہ کو سمجھنے کے بعد میں بھی اگر انسان اس سے باز نہیں آتا تو پھر میرے خیال سے اس سے زیادہ اور کوئی تکذیب جو ہے اس کا اظہار ہو نہیں سکتا. جیسا سود کے بارے میں جو ہے جو تنبیہ اللہ تعالیٰ نے پیش کی ہے, میں اکثر و بیشتر اپنی تقریبوں میں یہ کہتے رہتا ہوں کہ کسی دنیاوی گناہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی تنبیہ پیش نہیں کی ہے, جس کے بارے میں کہا ہے کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, کہ سود سے بچو اور سودی کاروبار کو چھوڑ دو اور سود کھانے سے بچو, اور اگر تم نہیں بچتے ہو تو اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اس کے معنی تو یہی ہوا ہے کہ تم قرآن مجید کے بارے میں یہ اعتقاد رکھتے ہو, یہ ایمان رکھتے ہو, اور یہ اقرار باللسان کا معاملہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے, لیکن عملی طور پر اللہ تعالیٰ تم کو سود سے روک رہا ہے اور تم سے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم سود کھاؤ گے یا سودی معاش میں مبتلا ہوگے تو تم اللہ اور اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. یعنی تم اگر ایسا کرتے ہو تو تم واقعی میں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ میں برسرے پیکار ہیں. جی تو یہ اس سے زیادہ اور اللہ کی آیتوں کو اور اللہ کے آیتوں کو احکام کو جھٹلانے کی اور دوسری کیا شکل ہو سکتی. اور مجھ میں دیکھیے اصل میں مسلمانوں کا جو رویہ ہو گیا ابھی کہ آسانی کے ساتھ جو اعمال کیے جا سکتے ہیں اس کو کر لے جاؤ. جن اعمال کے کرنے پہ نفس پہ یا دولت پہ زیادہ مشقت پڑتی ہو تو اس سے جی چورانے لگا. جیسا کہ آپ نے سود والی بات ابھی مثال دیا کہ سود اگر معاملہ کچھ شریعت کے مطابق مکمل چلا جائے تو ایسا لگتا ہے جیب خالی ہونے لگی. یہ سوچ کر کے انسان پھر اس میں تعویلیں کرنے لگتا ہے. یہی بات دیکھیے وراثت کے جو احکامات بیان کیے گئے ہیں, وراثت کے احکام میں بھی دیکھیے لوگ بہن بیٹیوں کو نہیں دیتے ہیں, اور یہاں بھی تعویلیں پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس لیے کہ یہاں بھی پیسہ کے جانے کا احتمال رہتا ہے کہ پیسہ وہاں چلا جائے. یہ مال کی محبت ہے, یہ حب دنیا ہے. تو وہی میں نے کہا کہ جو عمل آسانی کے ساتھ سوچ رہا ہے مسلمان کی ہو جا رہا ہے تو کر لو, اور جس سے نفس پہ یا مال پہ گرانی آ رہی ہو تو پھر اس میں تعویلیں کرنا شروع کر دیتا ہے. تو جو اللہ تعالیٰ نے حکم لگا دیا ہے وراثت کے تعلق سے وہ اللہ کا حکم ہے, اس کو نافذ کرنا ہمارا فرض ہے. اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو گویا یہ بھی تکذیب آیات میں ہے. اللہ نے سود کی رقم سے بچنے کو کہا ہے تو ہمارا فرض ہے کہ سود کے قریب بھی نہ جائیں, اور ابھی تو خیر دنیا ایسے معاملات میں الجھی ہوئی ہے کہ سود سے بچنا بہت ہی مشکل ہے, لیکن بہرحال براہ راست ہم اس میں ملوث نہ ہو, جہاں تک بچنے کی کوشش کرنا ہمارے امکان میں ہو وہ کرنا چاہیے. اگر ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں اور تعویلیں کر رہے ہیں اور تعویلیں کر کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو تعویلات تو یہاں چل جائیں گی, اللہ کی بارگاہ میں, اللہ کی تو عدالت میں تعویلات وہاں تعویل نہیں چل پائے گی. وہ تو کیا ہے, کوئی غرور نہ کرے سجدے کے نشان سجا کر وہ نیتوں سے نتیجے نکال لیتا ہے. تعویل کرنے سے کام یہاں چل جائے گا وہاں نہیں. جی مولانا ایک آگے بہت امپورٹنٹ بات جو کہی جا رہی ہے, واللہ لا یہدی القوم الظالمین, کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والی قوم کو ہدایت نہیں دیتا. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے,
تو یہاں ظلم سے مراد اور یہ کون سی قوم ہے؟ کبھی کبھی ہم اکثر یہی کہتے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں اور سامنے والے ظالم ہیں، لیکن پورے قرآن مجید کی روشنی میں اگر ہم ظلم کی تعریف دیکھیں، اور کہیں کہیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جیسا سورہ بقرہ کے اندر خود یہ کہا ہے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، کہ اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو سکتا ہے جس کے پاس میں اللہ تعالیٰ کی آیت ہو، نشانیاں ہو اور اس کو وہ چھپا لے۔ تو جو بات ہم نے اس سے پہلے قرآن مجید کے تبلیغ اور دعوت کے معاملے میں کہی تھی، اسی کی طرف ایک اشارہ یہاں پہ بھی ملتا ہے کہ ایسی قوم ظالم ہے جس کے پاس میں لوگوں کی امانت ہو، جو اللہ کی ہدایت کی شکل میں ہو، اور وہ جو ہے لوگوں تک اس کو پہنچاتا نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو بھی ظالم قوم کہتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ایسے ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، اسی طریقے سے ہر وہ قوم جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق کام نہیں کرے گی اور ظلم کرے گی، تو اللہ تعالیٰ ان کے بھی دلوں کو ٹیڑھا کر دے گا۔ ظلم کا مطلب یہ ہے عربی میں کہ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی بھی چیز کو اس کی جگہ پہ نہ رکھنا، یہ ظلم ہے۔ اگر وہ خدا کے تعلق سے ہم کر رہے ہیں تو وہ شرک ہے، یعنی اپنے سر کو خدا کے دربار میں جھکانا تھا کہیں اور جھکا دیے تو وہ بھی ظلم ہے۔ اور آپ نے جیسا کہ بتایا کہ جو حق تھا قرآن کا وہ ہم نے حق ادا نہیں کیا تو یہ بھی ظلم ہے۔ تو گویا کہ یہاں اس آیت میں دو جگہ قوم کا لفظ آیا ہے، اس قوم سے کوئی خاص قوم مراد نہیں ہے، یہودی ہو یا نصارہ ہو، ہر وہ قوم مراد ہے جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے، اور ہر وہ قوم مراد ہے جو اس جھٹلانے کی وجہ سے ظالم ٹھہرے۔ اور اللہ کا یہ اعلان ہے کہ جو ظالم ٹھہرے گا اور اپنی ظلم سے واپس نہیں آئے گا، رجوع نہیں کرے گا، تو پھر اللہ اسے ہدایت نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کام سے بچائے رکھے جو ظلم کا اطلاق۔ ہم آگے چلیں جلدی سے۔ جی قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين۔ صدق اللہ۔ قل، اے نبی کہہ دیجئے، یا ایھا الذین ہادوا، اے وہ لوگ جو یہودی ہو گئے، ان زعمتم، اگر تمہارا گمان ہے، انکم، کہ تم لوگ، اولیاء للہ، اللہ کے دوست ہو، من دون الناس، دیگر لوگوں کو چھوڑ کر، فتمنوا الموت، تو تم موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ تو مومن بھائی، میں آپ سے ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا تاکہ ناظرین کے سامنے یہ بات آ جائے کہ لفظ ہادو یہ کیا ہے؟ یہ خدا کی طرف سے دیا ہوا لفظ ہے یا انہوں نے اپنا نام رکھ لیا، یا کیا اس سے مراد ہے؟ یہ بات بڑی قابل توجہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو بنی اسرائیل نہ کہتے ہوئے ہادو کہا ہے، اور ہادو کی نسبت جاتی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے چوتھے بیٹے جو یہودا تھا وہاں جاتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد میں دو ریاستیں وجود میں آئی، ایک سامریہ تھی اور ایک یہودیہ تھی، اور سامریہ ریاست جو تھی، سلطنت تھی، وہ بہت جلد تباہ و برباد ہو گئی، اور صرف یہودیہ ریاست باقی رہ گئی۔ تو جو بنی اسرائیل کے جو لوگ وہاں رہنے والے تھے، اور باقی بھی بنی اسرائیل کے دوسرے لوگ جو وہاں آ کے جمع ہو گئے، وہ اس سلطنت کے نام سے ان کا نام یہودی منسوب ہو گیا۔ تو وہاں بنی اسرائیل جو تھے اس وقت کی امت مسلمہ تھی، لیکن چونکہ انہوں نے اللہ کے کلام سے انحراف کیا، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان نہ کہتے ہوئے ان کو جو ہے، انہوں نے خود جو ہے اپنے لیے یہود کا لقب اختیار کیا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بھی ان سے اسی طریقے سے مخاطب ہے کہ اے وہ لوگ جو یہودی بن گئے یا جنہوں نے اس نام کو اپنا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ صاف طور پر ہم لوگوں سے بھی یہی کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کی کتاب سے انحراف کرے گا، اس کا نام بھلے سے کچھ بھی ہو، وہ مسلم نہیں رہے گا۔ تو جس طریقے سے جو امت مسلمہ تھی بنی اسرائیل، وہ مسلمان نہ ہوتے ہوئے یہودی بن گئے، اسی طریقے سے اگر امت مسلمہ بھی قرآن مجید سے ہٹ جائے گی تو بھلے سے ان کا نام مسلمانوں جیسا رہے، لیکن وہ بہرحال جو ہے
مسلمان حقیقت میں نہیں رہیں گے۔ جی بالکل صحیح آپ نے کہا، بلکہ میرے ذہن میں ایک بات یہ آئی جی کہ خدا کے دربار میں جب رجسٹر کھولا جائے گا، جو میرے ذہن کی بات ہے، جی تو رجسٹر جب کھولا جائے گا تو ہم دنیا کے حساب سے اپنے آپ کو مسلمان کہے جائیں گے، لیکن رجسٹر میں جو ہے وہ ہمارا نام مومن چھانٹا جائے گا۔ جس طریقے سے آج ہم غور کریں اس میں، دنیا میں جتنے اقوام ہیں اس میں سے کوئی اگر مسلمان ہو جائے تو اس کو ہم اپنے سمجھے کہ احاطے میں لے لیتے ہیں کہ ہمارے گروپ کا ہے یہ۔ جی لیکن اللہ کے یہاں یہ مسلم قوم بھی جو ہے نا، جو ہم مسلم سمجھتے ہیں، اسے بھی ایک الگ کیٹیگری میں رکھ کے اس میں سے نکالا جائے گا تو یہ مومن ہے۔ یہودی میں سے نکالا جائے گا یہ مومن ہے، عیسائی میں سے نکالا جائے گا یہ مومن ہے، فلاں قوم سے نکالا جائے گا یہ مومن ہے۔ تو جس طریقے سے دیگر اقوام ہیں، ابھی ہماری حالت بھی وہی ہے۔ جی جی۔ تو اب یہاں جو مولانا کہا جا رہا ہے ان سے، باقاعدہ یہ قرآن مجید ان کے سامنے ایک چیلنج پیش کر رہا ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے جو اپنے آپ کو یہود کہلواتے تھے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم کو اس بات کا زعم ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہو تو پھر تم موت کی تمنا کرو، کیونکہ پھر موت کے بعد میں سیدھا تم اگر اللہ تعالیٰ کے چہیتے بندے ہو تو ظاہری بات ہے کہ موت کے بعد میں سیدھا تم جنت جاؤ گے، جنت میں پہنچو گے۔ اور یہ چیلنج مولانا قرآن مجید میں ایسے 2-3 چیلنجز اور ہے، آج وقت نہیں ہمارے پاس میں کہ ہم قرآن مجید کے اس چیلنجز کے بارے میں بات کریں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ملتی ہے اور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اگر اس وقت یہ آیت جب نازل ہوئی اس کے بعد میں اگر کوئی بھی یہود اگر موت کی تمنا کرتا تو وہ فوراً اسی وقت مر جاتا۔ جس طریقے سے آیت مباہلہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ عیسائی میرے سامنے مباہلے پر سامنے آ جاتے تو یہ تمام کے تمام ختم کر دیے جاتے۔ مولانا بھائی اس میں تھوڑی سی جی تفصیل اس طرح ہے جی کہ اگر تمہارا یہ گمان ہے، تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ کے ولی ہو، تو تم لوگوں کو چھوڑ کر کے تو تم موت کی تمنا کرو۔ ایک تو مطلب یہ ہے کہ موت کی تمنا کرو، یعنی تم اپنے موت کی تمنا کرو۔ جو اللہ کا ولی ہوگا وہ اللہ سے ملنا چاہے گا۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ موت کی تمنا یہودی ہی کیوں کرے، مسلمان کیوں نہیں کرے؟ مسلمان بھی تو اللہ جو اپنا ولی مانتے ہیں تو انہیں بھی موت کی تمنا کرنی چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو جہنم میں جانے والے ہیں نہیں، اگر جائیں گے بھی تو تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے، ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، ان کے بیٹے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کا یہ دعویٰ نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کا ایمان تو خوف اور رجا کے درمیان ہے۔ مسلمانوں کو یقین ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے ہی معاف کر سکتا ہے تو کوئی جنت میں جا سکتا ہے، اس لیے مسلمانوں کے لیے یہ چیز لازم نہیں آتی۔ دوسری بات جو آپ نے یہ کہی تھی آیت مباہلہ، تو اگر اس کو اس طریقے سے ہم سمجھتے ہیں جس طریقے سے بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، تو موت کی تمنا کرو، یعنی مسلمان اور یہودی وہ سب کے سب اکٹھا ہو کر کے اس کے لیے موت کی تمنا کریں جو باطل پر ہے، جو غلط راستے پہ ہے۔ تو اس بات کے لیے یہودی نہیں آئیں گے آگے اور نہیں آئے۔ وَلَا يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور وہ تمنا نہیں کریں گے اس کی یعنی موت کی، ابداً کبھی بھی، بما قدمت ایدیہم، بوجہ اس کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو جاننے والا ہے۔ تو اللہ نے جو چیلنج سامنے رکھا اس کا جواب خود اللہ تعالیٰ یہاں دے رہا ہے کہ جو چیلنج ان کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ تم موت کی تمنا کرو، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ موت کی تمنا ہرگز نہیں کریں گے، کیونکہ وہ اپنے اعمال سے واقف ہے، وہ خود جانتے ہیں کہ ان کے اعمال کیسے ہیں اور ان کے اعمال جنت میں لے جانے والے نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان ظالموں سے بخوبی واقف ہے۔ مولانا یہ وہی اسلوب ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہیں دوسری جگہ پہ استعمال کیا ہے کہ آپ جو ہے قرآن مجید کے سورے جیسی ایک سورہ بقرہ آیت نمبر 94 پہ ہے، 94 پہ ہے، قل ان کانت لکم الدار الاخرۃ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت، یعنی اگر تم یہ کہتے ہو کہ آخرت تمہارے لیے خاص ہے دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر کے تو موت کی تمنا کرو۔ لیکن مومن بھائی دونوں جگہ میں تھوڑا سا فرق ہے، یہاں ہے ولا یتمنوہ ابدا، کبھی اس کی تمنا نہیں کریں گے، اور وہاں زیادہ تاکید کے ساتھ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، اور وہ ہرگز اس کی تمنا نہیں کریں گے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہاں پر اللہ سے دوستی کا معاملہ ہے اور وہاں آخرت کو اپنے لیے خاص ہونے کا معاملہ ہے، اور اللہ کی دوستی یہ ابتدا ہے اور آخرت کا خاص ہونا یہ انتہا ہے۔ تو دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، یعنی
وہاں آخرت کو خاص ہونے والی بات ہے کہ یہ اپنے لیے آخرت کو خاص سمجھتے ہیں، تو کہوں مریں گے تو یہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کو یقین ہے کہ آخرت میں کیا ہونے والا ان کے ساتھ۔ جی تو بما قدمت ایدیہم، موین بھائی یہاں پہ یہ ہے کہ بما قدمت ایدیہم سے کیا مراد ہے؟ جی جیسا کہ ہم جانتے ہیں قدمت کی معنی ہوتی ہے آگے بڑھنا، اور ایدیہم کے معنی آگے پیش کرنا، یعنی اپنے ہاتھوں سے انہوں نے اپنی آخرت کے لیے جو کچھ بھی پیش کیا ہے ان سے وہ واقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو واقف ہی ہے، وہ خود بھی جانتے ہیں کہ یہ ان کی کیا کہنا چاہیے خوش فہمیاں ہیں ان کے بارے میں، اور وہ جانتے تھے کہ ان کے اعمال کیسے ہیں، اور اعمال کے جاننے کے بعد میں ایک مجرم ہے جو قتل کر چکا ہے، اور وہ اگر عدالت میں جب وہ پکڑا جاتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ فیصلہ کیا ہونے والا ہے، چاہے وہ زبان پر کتنی بھی اپنی زبان سے جی موین بھائی اگر اس کو سورہ آل عمران کی جو آیت ہے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء، یعنی لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، اللہ نے تحقیق کہ اللہ نے سن لیا اس کے بعد جس نے کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ یہودیوں نے یہ کہا تھا، اور یہ کون کہے گا؟ وہی کہے گا جس کو آخرت کے تعلق سے ہم نے سورہ ممتحنہ بھی میں پڑھا ہے نا کہ بل یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور۔ تو یہ ہے کہ بما قدمت ایدیہم کو سمجھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب، ہم لکھ کر کے رکھیں گے ما قالوا، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، وقتلهم الانبیاء، اور ان کا نبیوں کو قتل کرنا بغیر حق کے، حالانکہ نبیوں کو تو ہمیشہ بغیر حق کے قتل کیا جائے گا، تو نبیوں کو قتل کرنا اور اللہ کو فقیر کہنا، یہ سب کے ہم لکھ کر کے رکھیں گے، اور یہی ان کے کالے کرتوت ہے، اور ان جیسے اور برے اعمال جن کی وجہ سے یہ آخرت، جن کی وجہ سے یہ موت کی تمنا نہیں کر سکتے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے ظالموں کو جو ظلم کرنے والے ہیں۔ جی آگے چلیں، آگے چلیں۔ قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ بے شک موت جس سے تم بھاگتے ہو تو بے شک وہ تمہیں آ کر کے رہے گی، ثم تردون، پھر تم لوٹائے جاؤ گے، الی عالم الغیب، عالم الغیب کی طرف جو غیب کا جاننے والا ہے، والشہادہ، اور شہادت کا جاننے والا ہے، یعنی حاضر و غائب کو جاننے والا ہے، فَيُنَبِّئُكُمْ، تو وہ تمہیں بتائے گا، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم دنیا میں عمل کیا کرتے تھے۔ موین بھائی یہاں پہ یہ دیکھیے، اگرچہ ابھی یہودیوں کی بات چل رہی تھی، اور بات یہ ہے بھی کہ یہودی جو ہے وہ موت سے بہت فرار اختیار کرتے ہیں، بلکہ زندگی کو وہ ترجیح زیادہ دیتے ہیں، اور قرآن میں آیا بھی احرص الناس، یعنی جینے کے زیادہ حریص ہیں، چاہے وہ ان کی زندگی کسی حالت میں رہے، ذلیل سے ذلیل ہو کر کے بھی اگر جینے کا موقع ملے تو جینا چاہتے ہیں، بلکہ سمجھیے کہ اس صدی سے پہلے ان کی کیا حالت تھی۔ تو یہ بات ہے، یہ تاریخ رہی ہے کہ وہ بہت ہی بزدل قوم رہی ہے۔ وہ جیسا کہ ہم نے سورۃ الحشر میں بھی پڑھا کہ وہ بڑے بڑے قلعے بنا کر اس میں رہتے تھے، اور سامنے آ کر وہ نہیں لڑتے تھے، بہت سارے سازشیں کرتے تھے۔ تو ان کی بزدلی تو ایک تاریخی حقیقت ہے جس سے ہر انسان واقف ہے، اور یہ بزدلی اسی لیے تھی کہ وہ اس دنیا کی زندگی کو بہت عزیز سمجھتے تھے، اور اسی لیے جو ہے وہ مرنے سے ڈرتے تھے۔ اس کے برخلاف مسلمانوں کی یا ان لوگوں کی جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جب اللہ کے راستے میں میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں گا تو میرا ٹھکانہ جو ہے سیدھا جو ہے وہ جنت ہے، اور اسی لیے جو ہے مسلمان اللہ کے راستے میں جان دینے سے کبھی کتراتا نہیں۔ اس کی جب جان جاتی ہے اللہ کے راستے میں تو وہ کہہ اٹھتا ہے فزت یا رب کعبہ، فزت برب الکعبہ، میں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوگا۔ یہ ایک صحابی کے جملہ ہے جو شہادت کے وقت ان کے زبان سے نکلا، اور اس جملے کو سننے کے بعد میں جو وہ کافر تھا وہ ایمان لایا ہے۔ کہ کیا ان کا جذبہ ہے کہ یہ مر رہا ہے، حالانکہ میں نے اس کو مارا ہے، لیکن وہ اس کو اپنی کامیابی سمجھ رہا ہے، اور کہتا ہے کہ میں یا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ بھائی یہ بات ہے کہ مسلمانوں کا معاملہ ایسا ہے
کہ بلکہ بعض لوگوں نے یہ لکھا بھی ہے کہ غزوہ بدر کے موقع سے جو مسلمانوں کی فتح ہوئی تو ہمارا تو ایمان اور عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ اور اللہ تعالیٰ کی سمجھے کہ پلاننگ کا ایک حصہ تھا کہ غزوہ بدر میں مسلمان فتح یاب ہوں گے. لیکن جن لوگوں کا ایمان اللہ پہ، رسول پہ، آخرت پہ نہیں ہے تو وہ جب اسباب لکھتے ہیں تو ان اسباب میں سے ایک سبب یہ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا عقیدہ آخرت یعنی تقدیر پہ بھروسہ بہت زیادہ مضبوط ہے کہ موت اسی وقت آئے گی جب اللہ نے لکھ رکھا ہے. اس لیے وہ جی جان لگا کر کے لڑتے ہیں کہ اگر موت نہیں آنی ہے تو میدان جنگ میں بھی موت نہیں آئے گی، اور اگر موت آنی ہے تو بستر پہ بھی موت آ جائے گی. یہ عقیدہ جو ہے ان کا یعنی اس پہ تقدیر کا عقیدہ اتنا مضبوط ہے جس کی وجہ سے یہ جنگ جیتی ہے. جی حالانکہ جنگ من جملہ اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایمان، تقدیر پہ ایمان ہمارا ہے کہ موت اسی وقت آئے گی جب اللہ نے لکھ رکھا، اس لیے ہم بے دھڑک جو ہے لڑتے ہیں، اس لیے مسلمانوں کے اندر بزدلی کم پائی جاتی ہے. لیکن یہاں اس آیت میں جو ہے وہ صرف یہودیوں کے تعلق سے اگر نہ لیں اسے، اگرچہ اس پس منظر میں یہ بات ہے کہ ہم جس موت سے بھاگنا چاہیں تو وہ موت ایسی نہیں ہے کہ وہ موت سے بھاگ جائیں گے. تو وہی بتایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ وہ موت جس سے تم بھاگنا چاہ رہے ہو. اس سے مراد ہم اپنے آپ کو بھی لے سکتے ہیں، اور بھاگنے سے مراد یہ نہیں کہ ہم پاؤں سے بھاگیں، یعنی ذہنی فرار. ہم سوچے کہ ایسا ہوگا تو ویسا ہوگا، وہ ہاتھ پاؤں سے بھاگنا اس سے مراد نہیں ہے. تو اگر تم جس موت سے بھاگنا چاہتے ہو تو موت تم کو آ کر کے رہے لا کرے، اور پھر جب وہ گھڑی آئے گی تو نہ ایک پل پہلے ہوگا نہ ایک پل آخر میں ہوگا. جس گھڑی اللہ تعالیٰ نے ہماری موت لکھی ہے قرآن مجید میں جا بجا آیا ہے، اور اسی وقت جو ہے ہماری موت آنی ہے، اسی جگہ پر ہماری موت آنی ہے، اسی حالت میں موت آنی ہے. یہ ہمارا یقین ہے، ہمارا یہ عقیدے کا ایک حصہ ہے. لیکن اس کے ساتھ میں مولانا مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم جہاں ہماری جان کو دھوکا ہو وہاں بچنے کی کوشش نہ کریں. یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ سامنے سے ٹرین آ رہی ہے اور آپ یہ کہیں کہ بھئی میری موت ہوگی تو میں مروں گا، نہیں تو میں نہیں مروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ ہے کہ آپ کہیں سے گزر رہے تھے تو ایک دیوار تھی جو گرا چاہتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تیزی سے گزر گئے اور صحابہ سے یہ کہا کہ جہاں جان کا خطرہ ہو وہاں سے یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنی جان کو کس طریقے سے بچا سکیں. موت تو بہرحال یہ ہے، حق ہے، اور جب آپ کی موت لکھ دی گئی ہے اس وقت آپ کی موت ہوگی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو اور یہ سمجھو، جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں خود یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. اس کی بھی ممانعت کی گئی ہے. تو اس آیت کے دونوں پہلوؤں کو مولانا سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ نے جو بات بیان کی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مخلوق کا یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے کہ خالق کو آزمائے جی کہ ہماری موت ہوگی تو موت آ جائے گی. جی یہ ہمارا طریقہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو احکام الہی ہے اس کے ہم کو پابند ہونا چاہیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بڑا پیارا واقعہ ہے کہ وہ پہاڑ کی ایک چوٹی پر کسی شخص کے ساتھ میں تھے اور ان سے جب عقیدے کی اور اس کی بات ہوئی تو انہوں نے یہی کہا کہ تم کہتے ہو نا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا جب تم کو مارے گا اور اللہ تعالیٰ چاہے گا تو تم کو بچائے گا، تو تم چوٹی پہ سے یہ کرو، چھلانگ لگا دو. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو وہی جواب دیا، خالق مخلوق کو آزماتا ہے، مخلوق خالق کو نہیں آزماتا. بڑا پیارا جواب تھا. اور موت پہ بات آئی تو موت کے تعلق سے کہیں میں نے پڑھا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انگوٹھی پہ بھی لکھوایا تھا، اور یہ بہت مشہور ہے کہ کفا بالموت واعظا، کہ موت جو ہے ایک انسان کو نصیحت کرنے کے لیے موت کافی ہے. اگر موت کو ہمیشہ یاد رکھیں گے تو 3 فائدے اس سے ضرور ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ انسان کو جو اللہ نے دے رکھا ہے نا اس پہ قانے ہو جاتا ہے. پھر یہ ہے کہ زندگی سکون سے گزرتی ہے اور عبادت میں جو ہے وہ دلچسپی پیدا ہوتی ہے. اور اگر موت کو بھول کے انسان رہتا ہے تو انسان اپنی دی ہوئی روزی، اللہ کی طرف سے دی ہوئی روزی پہ قانے نہیں رہتا اور عبادت میں وہ چستی اور بھی نہیں رہتی ہے. تو اس لیے موت ایک ایسی چیز ہے جس کو ہمیشہ آدمی ذہنوں میں رکھے کہ پتہ نہیں ہمارا کب کیا حال ہے. آپ نے جو تصحیح کی تھی، اکثر حازم اللذات یعنی الموت، کہ لذتوں کو ختم کرنے والی جو چیز ہے موت، اس کو زیادہ یاد کرو تو انسان جو ہے بہت سارے گناہوں سے
اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچ جائے گا۔ تو یہی کہا جا رہا ہے کہ موت تو بہرحال آنی ہے، اور جب ہم اللہ کی بارگاہ میں حضور میں پیش کیے جائیں گے تو ہمارا پورا نام اعمال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تو تمام غائب اور حاضر کا جاننے والا ہے، اس کے ساتھ میں فرشتے ہوں گے، فرشتوں کے پاس میں ہماری کتاب ہوگی، اعمال نامہ ہوگا، اور جو کچھ بھی ہم کرتے رہے ہیں، یہودیوں سے کہا جا رہا ہے، ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ہر چیز اس کتاب میں حاضر پائیں گے، اور لوگ کہہ اٹھیں گے، خاص طور پر کفار کہہ اٹھیں گے کہ یا اللہ، یہ ایسی کیسی کتاب ہے کہ جس میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی اور وہ سورہ کہف میں لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا الا احصاها، جی ہر چھوٹی، بلکہ علامہ بغیر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے تبسم کیا ہوگا اور کسی نے قہقہہ لگایا ہوگا، وہ بھی چیز لکھی رہے گی۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها کی تفسیر میں نے علامہ بغوی کی تفسیر میں پڑھا تھا، ادنا سے ادنی چیز اس میں لکھی رہے گی۔ تو وہ تمام چیزیں ہمارے سامنے حاضر ہونے والی ہے۔ ناظرین کرام، اس دن کو ہم سوچے، ہم یہ سوچے کہ نہ صرف یہود بلکہ ہم بھی سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں ایک دن۔ کیا ہم اس دن کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال سے راضی ہو جائے گا اور اپنے فضل و کرم سے ہم کو جہنم سے بچائے گا اور جنت الفردوس میں داخل کرے گا؟ آج ہمارے پاس میں وقت ہے، جب آنکھیں بند ہو جائے گی اس کے بعد میں ہماری مہلت ختم ہو جائے گی۔ آج ہمارے پاس میں وقت ہے، موقع ہے کہ ہم استغفار کریں، توبہ کریں، اور اپنی زندگی میں جو غلط روش ہم اختیار کیے ہوئے ہیں اس غلط روش کو چھوڑ دیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی احکام کو مانیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی میں عمل کریں۔ تو پھر اللہ کی رحمت سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف بھی فرما دے گا، اور ہمارے جو نیک اعمال ہے اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اسی کے ساتھ میں جو ہے ہمارا آج کی نشست ختم ہوتی ہے۔ اس سورے کی 3 آیتیں بھی اور باقی جو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی جمعرات کو آپ کے سامنے نشر کی جائے گی۔ ہمارے ساتھ میں جڑے رہیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور پروموٹ کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔